سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، تواڈے سامنے مالک لم یزل دی مقدس کتاب، آخری کتاب لا ریب لا شک کتاب وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال میں کو حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ ان تو بعد اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اے مہینہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی 22 تاریخ ساکوں یہ گال دسیندی ہے کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پہلے مقدس اعلیٰ عرفہ شان والے مقام والے صحابی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وفات ہے۔ اس حوالے دے نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر دین اسلام دی خاطر کیا کیا قربانیاں دیتن، چند قربانیاں دا تذکرہ میں تہاڈے سامنے کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ دے آخری نبی ہیں، آپ تو بعد کہیں نبی نے نہیں آونا جیرا نبوت دا دعویٰ کرے سی۔ اے مسلمان ہون دے ناتے سارا یقین تے عقیدہ ہے کہ وہ جھوٹا تے کذاب تے لعین ہو سکدے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ہر نبی نے اپنی حیات طیبہ دے اندر جس وقت مالک لم یزل نے انہاں کو نبوت عطا کیتی ہے، ہر نبی نے نبوت عطا ہون کولو بعد دین اسلام دی تبلیغ شروع فرمائی ہے۔ ایویں ہی تہارے تے میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام دی تبلیغ شروع فرمائیے، اور سب کو پہلے اول جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ آپ دے واض و نصیحت کو لبیک آ کے او پوری کائنات وچوں سب کو پہلے صحابی پہلے یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صدیق اکبر او نوجوان ہے کہ کہیں نبی دی اعلان نبوت کو بعد ابتدا امت دی کہیں کو تھئی ہو سی۔ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت کو بعد دعوت و تبلیغ دے سلسلے دے اندر سب کو پہلے این امت دی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق کو تھئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نوجوان ہیں جائیں بغیر سوچ و بچار، بغیر سمجھن دے، بغیر دلائل دے، بغیر پوچھ گچھ دے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرماون کو بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سب کو پہلے لبیک آکھن والی ذات، سب کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ایمان گھناون والی ذات، سب کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اندھا دھند اعتبار کرنے والی ذات، سب کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ابتدا ہون والی ذات ابوبکر صدیق دی ذات ہے۔ اور کتنی خوش قسمت ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق دی کہ جہرے ویلے قیامت اللہ نہیں ہو سی، اللہ رب العزت اپنے غصے دے اندر حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر بسجدہ حسن، اور سارے نبی اپنی متھا اپنی جبین جھکائے ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز حسن۔
اور جیرے ویلے سارے امتا آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اللہ کو لو سفارش کرو ون کے حساب و کتاب دا معاملہ شروع کریں، حساب و کتاب دا معاملہ شروع کریں۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر پہنچ کے جیرے ویلے رب کو عرض کرے سن کہ یا اللہ اے گناہگار امت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو لوگن کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی بھی موجود ہیں، سارے امتاں بھی موجود ہیں، اور سارے امتاں آج نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہیں۔ ہر بندہ نفسا نفسی آدھے کہ یا اللہ میری ذات کو بخش دے، ہر نبی آدھے کہ یا اللہ میری ذات کو بخش دے۔ ربا تسا حساب و کتاب دا معاملہ شروع کرو۔ رب ذوالجلال فرمیسن آدم علیہ السلام کو لوگن کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئیں اور جتنے نبیاں دا امتا ہیں، کوئی ایسا بندہ گھن کے آؤ جیرا اعمال دے اندر پورا ہوئے، میزان دے اندر پورا ہوئے، جیدا ایمان بھی مکمل ہوئے، اور ان پوری کائنات دے اندر پوری زندگی دے اندر رہ کے رب کو وحدہ لا شریک منیا ہوئے۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجن ہر نبی کو پیغمبر منیا ہوئے، آخری نبی کو پیغمبر منیا ہوئے، اور ایمان دے اندر پختہ ہوئے، وہ پیش کرو میں حساب و کتاب دا معاملہ شروع کرا۔ کوئی ہے ایسا شخص، کوئی ہے ایسا بندہ، کوئی ہے ایسا نبی جرا اپنی امت جو بندہ پیش کرے رب ذوالجلال اپنے غیظ و غصے دے اندر، اپنے جلال دے اندر حسن، اور رب فرمیسن کوئی بندہ پیش کرو، سارے نبی ہٹ ویسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی، اپنے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کو رب دے سامنے پیش کرے سن۔ او جلال والا رب، او غصے والا رب، جرا والے جلال دے غصے دے عالم دے اندر ہو سن، ہر نبی نفس نفسی دے عالم دے اندر ہو سن۔ جیرے ویلے ابو بکر صدیق کو رب ذوالجلال دے حبیب پیش کرے سن، رب دا او غصہ، رب دا او جلال رحم و کرم دے معاملے دے اندر تبدیل ہوئے۔ کیوں کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمائے، مالک لم یزل دے حبیب نے اعلان نبوت کو بعد اس کائنات دے اندر اپنی امت دے اتے اللہ دے حبیب نے محنت کی تھی، اپنی امت کو درس دیتا، اپنی امت کو دعوت و تبلیغ کی تھی، اور ہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعوت و تبلیغ دے لبیک آخدے ہوئے، ہر صحابی ایمان گھنائے، اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان اطہر دے اتے تن من دھن قربان کر دیتے۔ مالک لم یزل دے حبیب نے فرمائے اے میرے صحابہ سنو، اس کائنات دے اندر میں ہر صحابی دا بدلہ چکا دیتے، ہر صحابی نے جو کچھ میں کو عطا کیتے، ہر صحابی نے جو کچھ اپنی جان نشاور کیتی ہے، ہر صحابی دا بدلہ میں چکا دیتے، لیکن ایک صحابی ہے جے کو ابو بکر صدیق آدھن پہلا صحابی ہے، ایدہ میں بدلہ کائنات دے اندر نہیں دیتا، ایدہ بدلہ رب ذوالجلال آخرت دے اندر خود عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وال اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا نبی دا امتی، جرے ویلے رب ذوالجلال دے غصے دے سامنے ویسی رب دا غصہ، رب دا او جلال، جب رب دی او قہاریت، رب دی او جباریت رحم و کرم دے معاملے دے اندر تبدیل ہو ویسی، اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہو سن، رب فرمیسن کم باذن اللہ، اللہ دے حکم دے سر چاو چا تسا منگ دے ونجو میں دے دا ونجا۔ اون والے غصہ ہے، اون والے جباریت ہے، قہاریت ہے، غضبیت ہے۔ رب فرمائے جرے ویلے ابو بکر دے اعمال میرے سامنے آئے نا، ابو بکر دے اعمال میرا او غصہ رحم و کرم وچ تبدیل ہو گئے۔ رب فرمائے ہن میرے رحمتاں دکھائے۔ ایک دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرے ویلے دعوت و تبلیغ فرمائی نا، صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور پہلے مسلمان امت دے پہلے فرد صدیق اکبر جرے ویلے بنے نا،
انہوں کو پتہ ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ دا جڑا سلسلہ شروع فرمایا نا اے اتھے رکنا نہیں، اے دعوت و تبلیغ دا سلسلہ اگاں تک پہنچنا ہے۔ صدیق اکبر نے پہلے نہیں جڑے ویلے ایمان گھننا ہے پہلے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک دے اسلام قبول کیتا، کلمہ پڑھا، آپ دی میت کو کھڑے ہو کے سب کو پہلے صدیق اکبر گئے کم کیتے نے، فیلڈ ورک دیتے نے، اس مکہ مکرمہ دی دھرتی دے اندر سب کو پہلے صدیق اکبر نے جرا کم کیتے 6 بندہ کو مسلمان کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک دے اندر پیش فرمائے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو پیش کیتے نے، حضرت عثمان غنی کو پیش کیتے نے، اور بائیوی صحابی ہن 6 فرد، کتنے 6 فرد سب کو پہلے ابو بکر صدیق نے اور 6 فرد پیش کیتن اور فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر تہاڈے اوتے ایمان گھن ہے، ابو بکر دی پہلی محنت ہے کہ 6 صحابی بنا کے تہاڈے قدمہ وچ نچھاور کرے گا۔ اے ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے سارے صحابہ بیٹھے، ابو بکر عمر عثمان علی بیٹھے، جبریل امین آدن اللہ رب العزت دی طرفوں اے پیغام ہے کہ اللہ کو 3 چیزاں پسند ہیں۔ انشاءاللہ وہ 3 چیزاں جنہیں رب کو پسند ہیں وہ 3 چیزاں وال جبریل نے فرمایا کہ جبریل کو 3 چیزیں بھی پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کو بھی 3 چیزاں پسند ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں کو بھی 3 چیزاں پسند ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا میں کو بھی 3 چیزاں پسند ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں کو بھی 3 چیزاں پسند ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں کو بھی 3 چیزاں پسند ہیں۔ آج میں تذکرہ کرے سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 3 چیزاں پسند ہیں اور صدیق اکبر کو کہ 3 چیزاں پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کو 3 چیزاں پسند ہیں۔ میری پہلی پسند الطیب، خوشبو ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جی خوشبو ہے نا اچھی اے میں کو سب کو زیادہ پسند ہے، مبغوض ہے، سب کو زیادہ پسندیدہ چیز میں کو جرے نا اے خوشبو دے عطر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجی میری پسند اے ہے کہ نیک بیوی، زوجۃ صالحہ، نیک بیوی میں کو پسند ہے۔ اور تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نماز پڑھنا میں کو پسند ہے۔ نماز کیا ہے؟ میں کو پسند ہے۔ اللہ دے حبیب جا کتنے چیزیں ہو گئی ہم 3 الطیب خوشبو پسند ہے، نیک صالح بیوی پسند ہے اور نماز پڑھنا پسند ہے، کیونکہ نماز اللہ دا حکم ہے، نماز پڑھنا پسند ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، اول خلیفہ ہیں، پہلے ایمان لاؤن والے صحابی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ تو ہاں کو بھی 3 چیزاں پسند ہیں تے میں کو بھی 3 چیزاں پسند ہیں۔ فرمایا کہ پسند ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میری پہلی پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہوئے چہرہ نبوت ہوئے، ایویں ٹھٹ کے دیکھا رہا، نظر میری ہوئے چہرہ نبوت ہوئے، چہرہ نبوت دی نورانیت ہوئے، صدیق اکبر دی نظر ہوئے اور کوئی بئی نظر نہ ہوئے، صدیق کلا ہوئے، صدیق دی نظر بھی کلی ہوئے، چہرہ محمد ہوئے، صدیق ٹھٹ دیکھا رہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، صدیق دی نظر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ہوئے۔ رب نے والوں موقع عطا کیتے۔ اور دوجی چیز پسند کیا ہے؟ صدیق نے فرمایا دوجی پسند یہ ہے کہ مال میرا ہوئے، میں خرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے کرا۔ اللہ نے جتنا مال لیتے اے سارا مال میں کو رب نے عطا کیتے، میری خواہش یہ ہے، میری پسند چیز یہ ہے کہ رب میں کو جتنا مال عطا کیتے اے سارا مال میں مدنی کریم دی ذات اقدس نے نچھاور سے قربان کر دے۔ اور تیجی چیز میری پسند یہ ہے کہ بیٹی میری ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح چ میں دے رہا ہوں۔ یہ 3 چیزاں صدیق کو پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا؟
پہلی چیز صدیق دی کیا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہوئے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے۔ رب نے فرمائے صدیق تے کو بدری کریم دے چہرے دی زیارت پسند ہے، آ دیکھ تے کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس دی زیارت کی میں کرے سا۔ صدیق تو چاہنے نبی دے چہرے دی زیارت کرنا چاہنے، آ اے رات غارے سور والی رات ہے، اے ہجرت والی رات ہے، مونڈیاں دے چاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غارے سور دے اندر پہنچ ہجرت دی رات ہو سی۔ صدیق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو او غار دے اندر پہنچ، او غار دے اندر گھن کے ویسے او غار دا اندھیرا ہو سی، چندروی لک ویسی، اور غار دے اندر تو ہو سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سے، دو شخص ہو سے، یا صدیق ہو سی یا نبی ہو سی۔ غار دے اندر اندھیری رات ہو سی، اور اس رات دے اندر صدیق اکبر کو رب ذوالجلال نے حکم فرمائے صدیق مدنی کریم دا چہرہ مبارک کو اپنی گود مبارک دے اندر رکھ اور اپنی کملی تان گھن، اپنی چادر تان گھن۔ اور صدیق نے جس وقت غار دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود مبارک دے اندر سمایا ہو سی نا، ورئی میں اچانک اتے ڈٹھا ہو سے نے او غار دی جری سوراخ ای دے روشنی اتھوں آندی پئی ہے چاندر دی، جتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر داخل تھے۔ جرے ویلے صدیق اکبر نے ڈٹھے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، مالک لم یزل دی بارگاہ دے اندر صدیق دی پہچان اے ہے، صدیق دی خواہش اے ہے کہ چہرہ نبوت دا ہوئے، نظر صدیق دی ہوئے، اور چہرہ نبوت دی دیدار ای صدیق کرے کہ بیا کوئی دیدار نہ کرے۔ صدیق نے جویں عثمان دی طرف ڈٹھے نا، اون دروازے وچوں چاندر دی روشنی آندی پئی ہے۔ صدیق نے کہ نا اج دا او رات ہے کہ یا نبی دا چہرہ ہو سی یا صرف صدیق دی نظر ہو سی، چاند دی روشنی بھی گوارا نہیں۔ صدیق نے اپنے جسم کو میں ڈھال چا بنائے، چاند دی روشنی بھی لک گئی ہے۔ صدیق اکبر نے ترائے دیہی دے ترائے راتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس سے زیارت کی تھی۔ ایسا خوش قسمت ہے کوئی کائنات دے اندر، اور ایک کوئی کو عثمان غنی یاد ہے، اے بھی نہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس کی زیارت کریں دے، ایک کو حضرت عمر فاروق آدن اے بھی زیارت کریں دے، ایک کو صدیق اکبر آدن اے بھی زیارت کریں دے، ایک کو علی المرتضی آدن اے بھی زیارت کریں دے، ایک کو حسن و حسین آدن اے بھی زیارت کریں دے، ایک کو عبد الرحمن آدن اے بھی زیارت کریں دے، ایک کو طلحہ آدن، ایک کو زبیر آدن، اے سارے صحابی 1,24,000 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس کی زیارت کی تھی۔ دو شخصیات نے جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اقدس کی زیارت کی تھی، ایویں کہیں نہیں کی تھی۔ صدیق اکبر نے اپنی گودیے جو سمھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی، اور حضرت علی نے نبی پاک دی گود مبارک کے سم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی۔ اے دو شخصیات خوش قسمت ہیں۔ یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، وال انشاءاللہ کئی ویلے موقع ہویا موضوع ہویا حضرت علی دی شان میں بیان کرے سا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہوئے چہرہ محمد الرسول اللہ دا۔ رب نے وہ عطا کیتا، اور رب نے صدیق اکبر نے دوسری خواہش اے ظاہر کی تھی کہ یا رسول اللہ مال میرا ہوئے خرچ تہاڈی ذات اقدس تے کراں۔ ایک نہیں مارے سارے صحابی بیٹھے، سارے صحابی اللہ دے حبیب نے چندے کا اعلان کیتے کہ ونجو گھروں چندہ گھن کے آؤ۔ سارے صحابی گھن کے آئیں، ہر صحابی اپنے اپنے گھروں اپنی وسعت دے استطاعت دے طاقت دے مطابق چندہ گھن کے آئے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پوچھے عمر تو کیا گھن کے آئے؟ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ گھر دا جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنے جانور ہیں، جو کچھ ہے میں سارا کٹھا جا کیتے میں ادھا رکھ آیا ادھا چاہ آیا۔
حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جتنا مال آئی ہے کسا رکھا یا نو ہی سے چاہایا. حضرت علی نے کچھ فرمائے، بائے صحابہ نے کچھ فرمائے. صدیق اکبر جرے ویلے آئے نہیں میں چھوٹی جی گنڈی چاہتی بدن، چھوٹی جی گنڈی پھر دے. اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھنا کیتے بل اے نے پوچھا کہ صدیق یہ کوئی جو مال گھن کے آئے ہو؟ اے دو ہے یار ہن نا، مدنی کریم اور صدیق اکبر اے بچپن دے یار ہن، انہاں دی یاری بچپن کو ہوئی. جرے ویلے جوانی آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال دی عمر مبارک وچ پہنچن، اعلان نبوت فرمائے نے انہاں بچپن دی یاری دی لاج رکھ کے فوراً کلمہ پڑھن اور ایک بے کو جان دے ہن. جرے بچپن دے لنگوٹیا یار ہوویں نا او ایک بے دی شناس کرے نے، جان دے کہ میرا یار کیڑی طبیعت دا مالک ہے. اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ صدیق یہ کچھ مال گھن کے آئے، یہ کچھ گھن کے آئے. اللہ دے حبیب نے اے نہیں فرمایا کہ کتنا گھن کے آئے جی میں بھی نہ کو پوچھے نے. اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ صدیق کیا گھر چھوڑ کے آئے. گھن تا جو کچھ آیا ہو سے نا اے دس گھر کیا رکھا ہے. حضرت صدیق اکبر نے بڑا عجیب جواب دیتے، یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہوئے خرچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے کراں کہ یا رسول اللہ میرا گھر موجود ہے، در و دیوار موجود ہیں، میرے گھر دی ہر چیز موجود ہے، میں دیواراں وچ ہاتھ مار کے ہر چیز گھن کے آیا، دیواراں وچ ہاتھ مارے نہیں کوئی سوئی دا باقی نہیں رہ گئی. یا رسول اللہ گھر دے اندر یا اللہ دا نام ہے یا اللہ دے حبیب دا نام ہے، باقی سب کچھ میں قربان کر دیتے نہیں، سب کچھ قربان کر کے گھن آیا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تریجی خیر جری صدیق اکبر نے فرمائی نا کہ بیٹی میری ہوئے اور میں عقد وچ دیواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، نکاح وچ دیواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. مورخین نے لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 55 سال ہے. کتنی؟ 55 سال. اور صدیق اکبر دی بیٹی دی عمر ہے 9 سال. ایک روایت ہے کہ 9 سال آندی ہے، بئی روایت ہے 11 سال آندی ہے. اور صدیق اکبر نے 55 سال دے یار دے عقد دے اندر اپنی 11 سال دی بیٹی دے دی تھی. تو دے میں ساکو آخر نا یار اپنی بیٹی فلاں کو دے چے یار بڈھا بلا ہے پرسوں مر وے سی، میری بیٹی ساری زندگی بیوی زندگی گزرے سی. اور بئی گال تو دسی ونجا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جتنے نبیاں دے عقد مبارک دے اندر جتنے ازواج دیتے نا وہ امت جمع ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے نبی ہیں انہوں نے دنیا تو پردہ پوش فرماون کو بعد انہیں دے گھر والے نال کوئی امت دا فرد نکاح نہیں کر سکتا. انہیں ہے یا کوئی نا، اے امہات المومنین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عقد فرمائے، وہ 11 شاہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تیرے دے میرے ساری امت جو کہیں ماما ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال کو بعد نکاح دوبارہ کئی امت دے فرد نال نہیں کر سکتا. ایویں ہے یا کوئی نہ. اور صدیق اکبر سب کو وڈے عالم ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اے آپ دی امت آخر تک انہ دی عمر گھٹ ہے. باقی نبی کوئی 1000 سال دا ہے، کوئی 900 سال دا ہے، کوئی کئی سال دا ہے. یہ امت دی عمر کتنی ہے؟ اوسط عمر 60 تو 65 سال. اور صدیق اکبر وڈے عالم ہیں، جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک تو ہوں یہ کچھ 60 تو 65 سال. اس وقت عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی 55 سال ہے، سال تو 13 رہ گئے. والوی صدیق اکبر نے اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مبارک لیتی ہے. لوگوں اللہ دے حبیب نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال 55 سال کی عمر دے اندر عقد فرمائے اور اپنی امت کو سبق دیتے کہ اے نہ نکاح کہ بیٹی چھوٹی ہے جوان وڈا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی میں ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد مبارک وچ آپ دی معیت وچ گزارے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے صدیق دی بیٹی ہے. رب نے اعزاز اے عطا کیتے کہ اے حجرہ اما عائشہ
دا ہے روزہ رسول اللہ دا بنے حجرہ اما عائشہ دا ہے اے روزہ صدیق اکبر دا بنے حجرہ اما عائشہ دا ہے اے روزہ عمر فاروق دا بنے اے ہمیشہ کیتے اما عائشہ دا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مسکن بن گئے اج بھی تو دے میں زیارت کو ترستے ہیں کہ کاش سکو روزے دی زیارت تھی ونجے کاش ایسا روزے دی زیارت کروں اور رب نے کہیں کہیں کوئی اعزاز بخشے اپنے حبیب دے روزے دی زیارت عطا کی تھی صدیق اکبر جانتے ہیں معلوم ہے کہ عمر گھٹے لیکن 55 سال دی عمر دے اندر اپنی بیٹی دا عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دا اے جتنے احسان ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سارے صحابہ دے احسان میں دنیا دے اندر چکا دیتن صدیق میرے ہوتے اتنے احسان کیتن کہ این دا بدلہ رب ذوالجلال خود عطا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال دی عمر دے اندر وفات پئیے پردہ پوش پر میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر مبارک بھی 63 سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جرے ویلے اخیر وقت ہے نا وصال دا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک اما عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ عائشہ اے میرا مسواک ہے میرے کو اتنی طاقت سخت کوئی نہیں تو یہ کو چبا کے دے میں مسواک کراں گویا کہ آخری وقت بھی اے مسواک والی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمائی ہے اور صدیق اکبر دا وصال دا وقت ہے گود اما عائشہ صدیقہ دی ہے صدیقہ بیٹی صدیق دی ہے صدیق دا سر بھی اما عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او خوش قسمت ہیں جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھ کے اپنے لعاب دہن دے اندر مسواک چبائے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او مسواک کیتے ایویں رسول اللہ حضرت صدیق اکبر نے کیتے بھی اما عائشہ نے مسواک چبائے صدیق اکبر نے مسواک دیکھو یاری کیسی ہے اور یاری دا ای ہے کہ رب ذوالجلال نے انہاں دو یاراں دی یاری ای جوڑی ہے اور دیکھو اج بھی او یار کٹھے ستے پے سبحان اللہ اے اعزاز کہیں بخشے او مالک لم یزل نے بخشے اے صدیق ہے اے پہلا خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اے امت محمدیہ دا پہلا فرد ہے جتھوں کو شروع تھی ہے امت محمدیہ ان دا پہلا فرد صدیق اکبر ہے اللہ رب العزت تو ہاں کو دے میں کو صدیق اکبر دے نقش قدم دے چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین